أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, as per our program, this last very simple two verses that are connected with the previous one. کیا تھی وہ آیت اس سے پہلے کی 7 جس میں قرآن کے ویسے تو کئی قسم کے آیتیں ہیں، لیکن اس کا مین 2 کیٹیگریز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محکمات و متشابہات کیا تھا، جس کے دل میں زیغ ہے وہ جو ہے جس کی پیروی کرتے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں صرف اس کی تعویل حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کا تعویل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک کنٹروورشل بات آ گئی تھی کہ والراسخون اللہ سے معطوف ہو رہا ہے یا الگ بات ہے، واللہ اعلم. اور پھر اس کے بعد ان کا یہ مقولہ یہاں سے شروع ہو گیا تھا، یقولون سے آمنا بھی کل من عند ربنا. یہ الراسخون کا قول ہے، وما یذکر الا اولی الالباب. یہاں تک نہیں، مقولہ صرف یہاں تک ہے. پھر یہی مقولہ 8 اور 9 میں کنٹینیو ہوگا. یہ بندوں کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی کہ کسی وقت بھی حدیث میں ہے کہ جتنے انسانوں کے قلوب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشبیہ کے طور کے حق میں ایسے کلمہ شہادت کی جو انگلی ہے اور اس کے بعد کی انگلی کے بیچ میں تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے قلوب ہیں، اور جس طرف چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیر دے سکتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. خاص طور سے جب قرآن پڑھیں تو یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیں جب ہم سیکھیں گے تفصیل سے. So come, let us take a start. We can finish it within 10 minutes, and then we had a plan to discuss something in grammar. Start something, inshallah. Yes. Sadaf, are you there? السلام علیکم سر. جی سر میں موجود ہوں. جی چلیے شروع کریے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری سر، میں تو ابھی کھولا بھی نہیں تھا. جی پھر کلاس میں کیسا ہے سر؟ ابھی بیٹی کو ڈراپ کر کے بس جلدی سے میں ادھر آئی کیونکہ ابھی اس کی ٹائم باقی تھا، تو میں نے کہا میں راستے میں کھول لوں. اب تیار نہیں ہے؟
جی یس عائشہ. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. ربنا، ربا نادا ہے اور نا منادا ہے. گڈ. نا کی ضمیر جا رہی ہے پکارنے والوں کی طرف، یعنی کہ مومنین مسلمین جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں. لا تزغ قلوبنا، لا حرف نفی ہے. تزغ میں زاغا اس کا روٹ ورڈ ہے تو فعل ہو گیا، اور فاعل ہے تا پیش تو. فاعل جو ہے سیکنڈ پرسن یعنی اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے کہ تو مت ہم کو تو مت ڈیویٹ کر، یعنی اب ہم کو ہٹا، راستے سے ہٹانا. نہیں بلکہ وہی اس میں کھوٹ پیدا کرنا یا پھر کجی پیدا کرنا. کھوٹ پیدا کرنا. قلوبنا ہمارے دل میں، تو قلوبنا یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ. نا کی ضمیر جا رہی ہے مسلمین کی طرف، پکارنے والوں کی طرف، اور یہ مل کر بن رہا ہے تزغ کا مفعول بھی. تو نہیں کھوٹ پیدا کر ہمارے دل میں یا دلوں میں ہمارے. That's good. Come on. Very good. Very good. Hina Hadi. جی اچھا سر. جی Quick. Are you there or driving? یہ کھول لے کے بیٹھے رہتے لوگ کیا ہے. ممتاز رضیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من بس اتنا کرو جلدی کرو. بس اتنا کرو. اتنا اذ ہدایتنا، یہ اذ ظرف ہے، اس ظرف مکان. ہدایتنا ہدایت دے ہم کو، تو یہ ہو گیا فعل فاعل. فاعل کیا ہے؟ امر ہے. نا ہمارے کہاں سے آ گیا ہے یہاں پر؟ نا نہیں، ہدا فعل ہے، تا ہے. ہاں تا فاعل ہے. نا ریفرنگ ٹو. ہاں تا فاعل ہے اور نا مفعول ہے. تا فاعل ہے ریفرنگ ٹو اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی. ہدایت نا مفعول ہے ہم سب کو. چلیے تو یہ پھر بعد از کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. یہ بعد قبل ہے نا، یہ ظرف زماں ہے. اور ظرف اس کے زمان. بعد لا تزغ قلوبنا، جب اللہ سبحانہ وتعالی اذ ہدیتنا ہم کو ہدایت آپ دے چکے ہیں، ہے نا. اس کے بعد کی یہ دعا ہے. آپ ہدایت دیے ہیں، ہم کو صحیح راستہ بتائے ہیں، اور محکمات اور متشابہات آپ نے ہدایت دی ہے اس سے ہمیں مت کے. تو اس کے بعد یہ ہے لا تزغ قلوب. تو یہ ہمیشہ قرآن کا مزاج رہا ہے. یہ اول الذکر بعد الذکر ہے، اور یہ بعد الذکر اول الذکر ہے. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی، اور یہ راسخون فی العلم ہے جن کو متشابہات سے اتنی غرض نہیں ہے جتنی محکمات سے ہے. تو یہ ہدایت کے پانے کے بعد، محکمات کو پڑھنے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا. اس ہدایت کے بعد ہم کو گمراہی میں ڈالنا یا ہمارے دلوں میں کھوٹ پیدا کرنا، ہم محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہاں تک نجیبہ. وait.
वहब लना मिन लदुनका रहमा। गुड, वहब वाव तो हर्फ अत्फ है शाबाश। और हब लना अमर है, वहबा का है हब, लना लाम लना जो है हर्फ जार है और ना इसका जो रूट है वर्ड क्या है? हब का वहबा। वहबा है। वहबा ये रूट वर्ड में से ये वाह क्या है? वह तो ये हर्फ अत्फ है सब अत्फ है। अलग है, ये दोनों जी ऐसा तनगी से नहीं बोलो, सीधा बोलो। नहीं जी सर, नहीं हैबत से बोल मालूम है, तनगी तनगी नहीं। मालूम है सर। मैं हैबत से घबराई जाती हूँ, नहीं, उस वास्ते घबराने वैसा की कोई दिखा। जरूरत नहीं है। कोई शैतानों की महफिल नहीं है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। सीधा जल्दी से यहाँ पर जो है रूट वर्ड तो वहाबा है, लेकिन ये हरफे अत्फ है ना। और ये इससे इसका ताल्लुक किस पे मातूफ हो रहा है? हब लना मिन लदुनका रहमतन। ला तुझे खुलू बनाते हो रहा है। वेरी गुड, ऐसा बिल्कुल सही है। ये जब हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे दिलों में खोट पैदा मत कर, तो उसके बाद फिर हम उसमें मजीद एक इजाफा भी कर रहे हैं अत के साथ। ये बाद इस हदई तना से मातूफ नहीं हो रहा है, बल्कि लातों से खुलू बना वह अबलाना। और फिर हबा के माने क्या है? बख्श, अता करना। वह हबा के माने वो अता किया, मिन लदुनका। हाँ। जी, मिन लदुनका, मिन हर्फ जार है, दुन लदुन जो है ये ज़र्फ़ मकान है, ज़र्फ़ मकान है, का ज़मीर अल्लाह की तरफ। और दुन का क्या है फिर? ये उनका आपकी तरफ से माने आते, तो ज़र्फ़ मकान है, अल्लाह ताला की तरफ से है। का सही है, लेकिन कौन सा मरक्कब बोलेंगे? जल्दी, परसों ही समझा था। मरक्कब इज़ाफ़ी है सर, दुन का। फिर वही सर बल्कि ऐसा तनगे से नहीं बोलना बोला ना, अपना सुकून से आप बोलना है। बोलिए, मेरे को कहीं को इन्वॉल्व कर रहे, मेरा नाम भी नहीं लेना। मिन है जार, इज़ाफ़ी है। और अपने पास से रहमत अता फरमाए। अब ये रहमतन क्या है? रहमतन इसम है, हाल है सर, हाल। हाल है। हाल कैसा होगा? हाल कैसा होगा? हाल कैसा होगा? हाल जो है परसों भी समझाया था, 1000 बार समझाया। हाल जो है अच्छा कोई मफूल या फाइल किसी हाल में, ये रहमतन हाल कैसा होगा? नहीं मफूल है, सॉरी मफूल है, मफूल है। ये साफ साफ सब छोड़ दो जी। अपना तुम आप टीचर है मेरे सामने इस वक्त, 5 मिनट के टीचर है तुम, तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करो। मैं नहीं हूँ, आपके सारे साथी सुन रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए, हब का वह हब जो है ये दुआया कलिमा है और अमर कहेंगे, लेकिन अल्लाह के लिए अमर नहीं कहता, दुआया है। अब उसके बाद एक काम ये करो कि ये तीनों जुमले किस किस्म के जुमले हैं, तुम बोल के इसको यहाँ ख़त्म करो, आपका काम हो गया। जुमले किस किस्म के हैं? जुमले है सर। पहला जुमला यहाँ तक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना किस किस्म का जुमला है? पहला जुमला है दुआया है, दुआया है। तो सबसे पहले फेलिया बोलने से एक और बात, अहम बात, 2 जुमलों में से कोई एक जुमला बोलना है आपको। क्या है वो 2 जुमले? उसके बाद फेलिया इस्मिया की बारी आएगी। अच्छा, क्या है वो 2 जुमले? ज़हन में नहीं आ रहा सर। इंशाइया खबरिया। बीच में नहीं बोलना, पूछो तो बोलना। अगर इन्होंने नहीं बोले, मैं फिर कोई और बोल के अगर बोला तो उस वक्त बोलना। बोलो नजीबा, क्या है 2 जुमले? वो बोल दिए कोई। क्या है 2 किस्म के पहले जुमले? इंशाइया खबरिया है। इंशाइया उसके बाद
انشائیہ خبریہ میں جملہ فعلیہ ہے یا خبریہ ہے، وہ اسمیہ ہے، بعد میں بولنا انا کا ہے، کانا کا ہے، انشائیہ۔ پہلا جملہ کون سا ہے؟ انشائیہ ہے، خبریہ ہے؟ ربنا انشائیہ ہے سر۔ انشائیہ۔ دوسرا جملہ کون سا ہے؟ اس کا ٹکڑا ہے، لا جملہ نہیں ہے، تزغ پورا جملہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اس سے ملا ہوا ہے۔ یہ جملہ کون سا ہے؟ لا تزغ قلوبنا، خبری لا تزغ خبریہ، یہ یہ ہو گیا، امریہ ہے، اس میں مل گیا، یہ وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ وہب لنا من لدنک رحمہ۔ چلیے، کون سا جملہ ہے؟ وہی نہیں آ رہا سر، دماغ کیوں میں نہیں آ اس میں رہا۔ کیا بات ہوگی؟ نہیں آنے کا کیا ہے اس میں؟ نہیں آنے کا کیا سوال ہے؟ جب کوئی خبر دی جاتی ہے اس سے ہٹ کے ہر جملہ انشائیہ ہوگا۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، انشائیہ۔ امریہ انشائیہ ہو گیا، آرزو انشائیہ ہوگا، تاکیدی انشائیہ ہوگا، شرطیہ انشائیہ ہوگا۔ دعائیہ ہے تو خبر نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ کون سا جملہ ہے؟ اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعائیہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، خاموش کیوں ہو جا رہے؟ استغفر اللہ صاحب، کچھ بھی نہیں آ رہا دماغ میں، سن ہو جاتا۔ انشائیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی بھی جملہ جس میں دعا ہے، امر ہے، تاکید ہے، یا پھر اس میں سوال ہے، کچھ کنڈیشن ہے، شرطیہ ہے، تو یہ سارے جملے انشائیہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنا حصہ یہ ہے۔ چلیے، اس کے بعد کون ہے؟ یہ امرین پہلے بہت پابندی سے آتی تھی، اب سال میں ایک بار آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلیے نیکسٹ امرین کمپلیٹ کریے، اتنا کر سکتے ہیں آپ جلدی۔ Are you there? Amreen, are you there? جی جی سید صاحب میں یہیں پہ ہوں۔ چلیے باقی کا ٹکڑا آخری۔ انکا انت الوہاب، وہاب، یہ جیسے ہب یہاں پر آیا تھا، اب یہ پورا وہاب آ گیا۔ وہاب کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ وہاب، ابھی آپ نے بتایا تھا نا، وہاب، رائٹ؟ وہابہ بتائے تھے، یہ روٹ ورڈ ہے، ہی وہ عطا کیا، ہی بیسٹوڈ۔ وہاب کیا ہے؟ عطا کیا، کرنے والا، عطا کرنے والا۔ یہ اس میں فاعل ہے۔ یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ انک انت الوہاب۔ یہ تو بہت پریکٹس کر لیے تھے، پاکستان ادھر ادھر پھر کے ساری چیزیں بھول کے آئے ہوں گے۔ انکا جو ہے وہ انا کا جملہ ہے۔ ہاں آ رہا ہے، بھیجے میں ساری چیزیں واپس لوٹ کے۔ انا کا جملہ ہے، کا کیا ہے؟ جلدی بولو۔ کا اس کا اسم ہے۔ اس کا اسم ہے؟ جی، انا کا اسم ہے کا۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد کیا ہے بچہ سو؟ انت الوہاب، انت الوہاب خبر، اس کی خبر ہے۔ اب یہ خبر ہے تو یہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہ تو انا کا ہے، لیکن یہ خبریہ ہے، اسمیہ ہے۔ خبریہ ہے، ہاں خبریہ ہے۔ خبریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کا کی خبر دے رہے ہیں انت الوہاب۔ یہ انا کا اسم کا ہے اور اس کی خبر انت الوہاب۔ اب انت الوہاب کیا ہے؟ خبر کون سا جملہ ہے؟ ان کا انت خبر اسمیہ ہے۔
اسمیہ جملہ ہے اسمیہ ہے. جی. چلیے انکا انت الوہاب. انتا کیا جملہ ہے؟ پوچھا انت الوہاب کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے تو اس میں کیا کیا ہے پھر؟ تو جو وہاب ہے اسمیہ جملے کے کیا وہ کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ اسم اور اس کی خبر. اسم کو کیا بولتے ہیں؟ اسم مبتدا بھی ہو پھر سکتا ہے. مبتدا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اسمیہ جملے میں اسم ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے، بھی ہو سکتا ہے کا اسم کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسمیہ جملے میں مبتدا کی خبر ہوتی ہے، انا جی کے جملے میں انا کے اسم کی خبر ہوتی ہے، کانا کے جملے میں کانا کے اسم کی خبر ہوتی ہے. جی. تو صرف ہو سکتا ہے نہیں، کنفیوز نہیں نہیں اب اتنا کاش آپ پابند رہتے تو اب تک بہت آگے بڑھ جاتے تھے. چلیے ان کا انت الوہاب کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ جملہ ہے. انتا کیا ہے؟ انتا اس کی خبر ہے. انتا خبر نہیں ہوتی. انتا وہ ہے سید صاحب مبتدا ہے. مبتدا ہے، ریفرنگ ٹو ضمیر ہے یہ. جی. کس کو ریفر ریفرنگ عطا کرنے والے کو، اللہ کو کون ہے ریفر وہ؟ کر اللہ کو. بس اللہ سبحانہ و تعالی. جی. وہاب بہت زیادہ عطا کرنا، ہم ایگری بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے، اسی لیے اپنے پاس سے رحمت. کین یو ٹرانسلیٹ دا ہول تھنگ ان اردو فرام ربنا سے وہاب تک؟ نہیں سید صاحب میں وہ نہیں کر سکتی. کوئی بات نہیں. چلیے فرح قاضی، کین یو ڈو اٹ ان انگلش اور اردو؟ کین یو ٹرانسلیٹ دس آیا؟ اور یو دیر ڈاکٹر فرح قاضی؟ جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ شروع یہ پوری آیت کا اردو یا انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں. پوری آیت دعا جو ہے کیا ہے؟ ربنا لا. اچھا اس کا سکون سے بولیے، کوئی بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے. جی ربنا از ہمارے رب. لا نہیں تو تزغ قلوبنا. تزغ قلوبنا. قلوبنا مطلب ہارٹ، ہمارا قلب. تزغنا مطلب پلٹنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب نہیں پلٹنا ہمارے دل کو. تزغ ہے تو مت پلٹ یا کھوٹ مت ہمارے دلوں میں. آگے بولیے. بعد از ہدایتنا، مطلب اس کا تو جی ہدایتنا. ہدایتنا اس کا مطلب ہے کہ بعد اس کے کہ ہدایت مل جائے. ہدایت دے، ہدایتا تا تو، ہدایت کہ تو ہدایت دے نہ ہم کو. ہم کو بعد اس کے کہ تو ہدایت دے ہم کو. ویری گڈ. چلیے اس کے یہاں سے میں نام پکارتا ہوں تو لوگ ریسپانس ہی نہیں دیتے. کم از کم وی آر ناٹ ریڈی تو بول سکتے وہ لوگ. راشدہ خبر باقی کا بولیے. راشدہ خبر آر یو دیر؟ جی سر السلام علیکم. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنَّكَ رَحْمَةً، اور عنایت فرما ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، عطا فرما جی ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت. یہ سب کے سمجھ میں ہے کہ وہاب اور رحمت میں کیا تعلق ہے، یہ اس کا مفعول ہے. اس کے بعد کا
इन्नका अंतल वहाब, यकीनन आप आप बहुत सबसे बड़े देने वाले हैं। देने वाला है, अता करने वाले है ना। बहुत आसान है, जिसको याद नहीं है ये याद भी कर लें, बड़ी अच्छी दुआ है। ख़ास तौर से जब कुरान का मुताला करते हैं, उसमें से कोई हिदायत मिलती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने दिलों के लिए इसमें वही हिदायत के कायम रहने की दुआ ज़रूर मांग लेनी चाहिए, है ना। एक बार इसको पूरा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। I think this is very clear. Is there any question on it? Shall we move forward? बहुत सिंपल है, दुआ भी है, याद कर लेना भी है। और ये पिछली आयत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों को उनकी ज़बान में, अंबिया को भी सिखाई, आदम अलैहिस्सलाम को भी सिखाई, तमाम पैगंबरों को दुआ सिखाई। कुरान में बंदों की ज़बान में हमारे लिए भी बेशुमार दुआएं। 1, 2, 3, no question. Yes, the last क्वेश्चन है काइंडली। कोई कुछ बोला बीच में, क्या है? जिससे मैंने पूछना था एक क्वेश्चन उसमें जी पूछिए। ने लास्ट टाइम किया था, मैं थोड़ा ये समझा था कि जो वहाबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें वाह हरफे अत्फ नहीं है, बल्कि वो वहाबा पूरा रूट वर्ड के साथ आया। ये यहाँ पर जब आपके पॉइंट ये वीक वो जो हरफे इल्लत आता है वो ड्रॉप हो जाता है। वहाबा का वाह ड्रॉप होके हबलाना हो जाता है ना। इसलिए वहाबा जो है वो अपनी जगह रूट वर्ड वहाबा ही है, लेकिन वाह ड्रॉप होके हबलाना, है ना। बहुत सी आयतों में आया है रब्बना हब ज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन। हबलाना बहुत जगह अमर के सेरे में जब भी आएगा तो ये हबलाना होगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। लास्ट आयत इस रुकू की और इस ग्रुप की। चलिए दानिश, आर यू रेडी? चलिए थोड़ा सा टुकड़ा कर ले, जितना कर सकते हैं। कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौम। नास तक कर लेता हूँ मैं। नास तक कर लीजिए जी। अब रब्बना, चूंकि दुआ ही चल रही थी पीछे भी, तो यहाँ भी रब्बना नादा और मनादा है। रब्बा इसमें नादा हो गया, ना मनादा। गुड। उसके बाद इन्ना का जुमला आया, इन्ना का जामिउन नास। इन्ना के जुमले में इसम और उसकी खबर आई, का इसमें इसम हो जाएगा, जामिउन नासी इसकी खबर होगी। वेरी गुड। आप जामिउन नास को देखें। बिल्कुल, एक बार जरा फिर रिपीट कर दीजिए ताकि सारे लोग एक बार फिर सुन लेंगे। आप रब्बना तक बिल्कुल सही किया, रिपीट करिए, क्या बोले फिर? कुछ लोग सुनने में थोड़ा सा हार्ड हियरिंग भी रहते मेरी तरह। बोलता हूँ इन्ना का जामिउन नास, ये जुमला रब्बना से रब्बना नादा और मनादा है। रब्बा इसमें नादा और ना इसमें मनादा। कैसा होगा दानिश? नादा कैसे कहते हैं? उल्टा बोल गया सर। नादा निदा वाला है, तो ना इसमें जो है वो नादा है और रब्बा मुनादा है जिसको निदा दी जा रही है। वेरी गुड। ये दोनों मिलके नादा मुनादा एक मुरक्कब हम अल्लाह को पुकारा है। गुड, चलिए। जो कहा आगे उसके बाद इन्ना का, इन्ना वो इन्ना के जुमले के साथ आया, फिर का इसमें इसम हुआ, उसकी खबर फिर आगे आएगी जामिउन नासी। खबर क्या है फिर? और जामिउन नास क्यों है? मुरक्कब इजाफी बनेगा, मुदाफ और मुदाफ। ये दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी बन रहा है और खबर है क्या। आप अब उसके बाद का टुकड़ा और एक कर लीजिए यहाँ तक। लियोमिन ला रैब फी। अब
لیوم اس میں جو آئے گا وہ چار مجرور ہے، یومی اسی لیے مجرور ہوا لی کی وجہ سے، اور متعلق جامع ہونا چاہیے اس کو، لیومن لا ریب فیہ. اب اس میں جملہ نفی کا آ گیا، لا ریب فیہ، فیہ جار مجرور ہوا، اور ریب اس میں جو ہے وہ ریبا ہے، تو یہ اس ٹکڑے کا مقام کیا ہے؟ اتنے ٹکڑے کا لیوم لا ریب فیہ کا مقام کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے جامع کا، جامع پورے کے پورے فعل ہی فکر. نہیں ہے، جامع الناس جو ہے جی یہ پھر اس میں فاعل ہے، جامع جمع کرنے والا فعل نہیں ہے، جامع الناس. یہ چونکہ اس میں اسی لیے مرکب اضافی آپ نے کہا ہے نا، بلکہ جی یہ جامع الناس کی تعریف میں یہ الفاظ ہے. It will become a phrase. اس کی تعریف، آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، ہے نا. یہ پھر آپ یہاں پر یہ یہ بات جملہ آپ کون سا ہے؟ ان کا جامع الناسی جملہ کون سا ہے؟ انا کا جملہ ہے، اسمیہ ہوتا ہے یہ والا، بالکل جملہ اسمیہ ہوتا ہے انا. تو اس میں یہ جامع الناس جو تھا اس کو ہم نے بولا خبر بولی کا کی، انا کی خبر. اس جملہ اسمیہ ہے، ان کے ساتھ اس کی خبر ہے، لیکن یہ پورا جی ٹکڑا کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے. یہ مطلب یہ پھر جامع کو کب ایکسپلین آپ کر رہا اگر ہے کہ پوچھیں گے جامع تو پھر وہ مفعول لہو بھی ہوگا کہ کب جمع کرنے والے ہیں، کب جمع کرنے والے ہیں، یا جب کرنے والے ہیں یا کب جمع کرنے والے ہیں. دین دیر از اے فریز لیوم لا ریب فیہ، ہے نا. وہ ایک دن ہے، وہ حشر کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے. اور اس کے بعد وی ایگری دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ڈے، لا ریب فیہ. ہے نا. تو اب یہ جی جامع الناس کے لیے ایک فریز استعمال ہو رہا ہے جو ٹائم فریز ہے، اور اس دن. اب مزید اس کے انالیسس بھی ہم کر سکتے ہیں. لا ریب، یہ جو ہے لا کیا ہے؟ لا نفی، نفی نفی فی جنس. الجنس ہے، اس کا یہ اسم ہے، فی ہی متعلق ہے، اور متعلق فعل محذوب ہے. بہرحال جی اتنا بھی اگر سمجھ لیے کہ یہ جامع الناس کی تعریف ہے، وہ کون سا دن ہے، کب جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، تو ہم وہ ایک دن ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، حشر کا دن کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری طرف سے اقرار ہے کہ لا ریب فیہ، ہے نا. یہ ہم چونکہ بہت زیادہ نہیں کرے لفی لا یا لیسا لفی فی جنس، اس کا بھی ایک فعل ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. اس میں اگر ہم ابھی نہیں بھی گئے تو چل جائے گا کہ اس کی صرف تعریف ہے کہ وہ دن، اور ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب. اس میں دعا سے زیادہ اقرار ہے، اقرار ہے. اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جمع کریں گے. اب اس میں تفسیر میں ہم جائیں گے تو یہ بہت ہی صرف جمع کرنے والے نہیں ہے، بلکہ جمع کرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے حساب کتاب بھی ہوگا. ہمارے ہم کس طرف راغب تھے، متشابہات کی طرف یا محکمات کی طرف، قرآن سمجھنا چاہتے تھے یا خالی بحث کرنا چاہتے تھے، ہماری نیتیں کیا تھی اور ہمارے اعمال کیا تھے، اس سب کا حساب کتاب ہوگا. پھر ایک ابدی زندگی نصیب ہوگی، یا تو انعام ہوگا یا پھر جو ہے سزا ہوگی، جنت ملے گی یا دو. یہ پوری چیزیں ایک بڑا سا مضمون اس کے اندر پوشیدہ ہے، صرف جمع کر کے چھوڑ دینے والے نہیں ہیں. یہ خود اس مضمون کے اندر ایک مضمون چھپا ہوا ہے. جامع الناس یوم لا ریب فیہ، اس دن جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جمع کریں گے اور چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، جزا سزا کا دن ہوگا اعمال کے لحاظ سے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے
جس کو چاہے وہاں کوئی ان سے کوشچن نہیں کر سکتا. وہ تو فلاں تھا، وہ اتنے گناہ کرتا تھا، اس کو معاف کر دیے، میں نمازی تھا مجھے سزا ملی، ایسا کوئی نہیں پوچھ سکتا، ان سے سوال نہیں کر سکتا. Is it clear this part؟ یہ صرف اقرار کر رہے ہیں. یہاں پر دعا جو ہے پہلی آیت میں ختم ہو گئی، یہ اقرار کر جی کہ آپ ایک دن جمع کرنے والے ہیں، لیکن اس مضمون میں جو مضمون چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے کہ آپ ضرور جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد مومنین کا اعتقاد بھی یہ ہے کہ اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پھر اس کے بعد ان کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا، جنت کا، جو بھی ان کا. یہ ہم اقرار کر رہے ہیں جو تو وہاں پر ختم ہو گئی. یہ چلیے اس کے بعد کوئی ایک دوسرا ٹکڑا دانش کو فارغ کریں گے. میں کرتا ہوں سر. ہاں میں کر لوں. ہاں کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ جملہ اسمیہ انا کا جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خبر دی جا رہی ہے. اللہ اس کا جو ہے اسم ہے انا کا، اور لا یخلف المیعاد اس کی خبر ہے انا کے جملے کی. اور لا حرف نہیں، یخلف نہیں خلاف کرتا، وہ میعاد وعدے کے. یخلفو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول. جی نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے، المیعاد. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے کہ وہ نہیں، جو وہ از ریفرنگ ٹو، لازمی بات ہے جو بھی اسم ہے اللہ کا ریفرنگ ٹو. جی کون ہے وہ؟ اللہ. یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ ایک دن سب کو اپنی خبر، ان کی خبروں سے اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور پھر ساری جزا سزا کا تصویہ ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ. دس از این اقرار ہم کر رہے ہیں دعا کے بعد کہ یہ ضرور ہونے والا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا، لا یخلف المیعاد، یہ اس کی پوری خبر ہے. خبر کے انالیسس کر دیجئے. یہ خبر جو ہے جملے فعلیہ ہے. فعلیہ خبر یا نہیں خلاف کرتا ہوا ٹھیک ہے، فعلیہ ہے، بالکل ہو گیا. اتنا زیادہ کی کیا بات ہے. ہاں مضارع مجہول ہے وہ یخلفو، اور لا جو ہے نگیشن کا ہے، نہیں وہ خلاف کرتا ہے المیعاد وعدے کا. تو یخلفو کا کوئی فاعل یا کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے کون ہے مجہول کا، وہ میعاد، وعدے، میعاد. فاعل کبھی بھی یہ منصوب نہیں ہوتا. سر یہ مجہول نہیں ہے، یخلف ہوتا تو یہ مجہول ہوتا، یہ سیدھا سیدھا ہے، معروف. زیر آ رہا ہے سر، اس از مزارے، فائل موجود ہے نا. اور خلیفہ اگر ہوتا تو مجہول ہوتا. جی ہاں، یہ یخلفو ہے فعل مضارع، وہ خلاف کرتا. صحیح ہے، تھرڈ پرسن سنگولر، اور اس کا یہ مفعول ہو، یہ مفعول ہو سکتا ہے، فاعل نہیں ہوتا. جی دیٹس گڈ. یہاں تک جا کے یہ پوری چیزیں ہو گئی. ایک رکوع کمپلیٹ ہوا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہوگا. اب اس کے بعد ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم باقی ہے انشاءاللہ. آج ہم ایک چیز نئی انٹروڈیوس کریں گے. یہ دیکھیے کہ ہر ایک کے پاس وہ دانش، ایک بار پھر وہ ہمارا جو لنک ہے ویب سائٹ کا، ہمارے پورٹل کا، آپ اس پہ ہمارے الحرمین پہ ڈال دیجئے. وہ harmain.org پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ اسکرین ملے گا جس میں سورہ آل عمران، ایوننگ تفسیر کلاس، اس میں پورا سورہ بقرہ
پورے لیکچرز کے ساتھ، آواز کے ساتھ، ساری چیزیں. آفٹرنون کلاس کا بھی ہوگا. ہسٹری آف اسلام تو ہم چھوڑ دیے، جو بھی تھا وہ جو کچھ بھی ہے محفوظ ہے. اس کے بعد ایک لینگویج کلاس ہے، لینگویج کلاس جو تقریباً 1 سال پہلے ہوئی تھی لاسٹ کلاس. اور اس کی ضرور پریکٹس کر لیجئے. اس میں ہم جتنی چیزیں کرے تھے زیادہ تر ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملے گی. آپ لینگویج کلاس میں جائیں گے تو ہم جو اسم کے بارے میں کرے تھے وہ بھی چیزیں اس میں آئے گی. اور پھر یہ اس کے سب ہیڈنگ ہے. یہ پورے ہم ثلاثی مجرد کرے تھے، ٹھیک ہے. یہ ثلاثی مجرد صحیح کرے تھے، باب فتح اور یہ ضربہ، سمیہ، حسیبہ، کرما، یہ سب کرے تھے. یہ ایک ایک کے پر پورا لیکچر بھی محفوظ ہے، پورے انسٹرکشنز بھی ہیں، ساری باتیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کر رہا ہوں اور تھوڑے پیچھے کر رہا ہوں. یہ اب یہ دیکھیے، یہ 7 اقسام ہم کریں. تھوڑا سا پیشنس سے سنیے ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. 7 اقسام کو ہم تفصیل سے کرے تھے. یہ صرف آپ کو یہاں لکھا ہوا نہیں ملے گا، وہاں جائیں گے تو آپ کو اس کا اس ویب سائٹ پہ پورا لیکچر جو میں سمجھایا تھا ساری چیزیں ملے گی. 7 اقسام میں ہم یہ کرے تھے، سب سے پہلے ثلاثی مجرد صحیح ہوتا ہے. اس کی کوئی تعریف سب سے پہلے کون کر سکتا ہے؟ جلدی یاد ہے کسی کو؟ ثلاثی مجرد صحیح ایسا فعل جس میں 3 مختلف حرف استعمال ہوں گے جو ریپیٹ نہیں ہوں گے، اور اس میں حرف علت بھی نہیں ہوگا. ویری گڈ. اور وہ روٹ ورڈ بھی کہلائے گا. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ 2 سر چیزیں اعراب بھی ہوں گے، میسکیولائن ہوگا اور ٹائم ہوگا اس میں، ہوگا اور ذرا ہوگا اتنے مل کے جینڈر نہیں سیکھو. ایک اگر بول رہا تو اس کو ذرا بولنے دو پلیز پلیز. فاطمہ جو بول رہے ہیں اس کو پورا کمپلیٹ کرو اپنی بات کو. اس میں زمان ہوگا اور جینڈر ہوگا جو کہ یوزلی میل ہوتا جینڈر ہے. نہیں، ہمیشہ اس کا فاعل جو ہوگا روٹ ورڈ کا کون ہوگا؟ وہ تو میل ہوگا، وہی ہوگا، ہے نا. جی ہی ہوگا، شی نہیں ہوگا. جی. اس کے ہم پورے اس کے باب کتنے ہیں؟ اب کوئی دوسرا بولے، فاطمہ کو چھوڑ، کوئی ایک بیچ میں تھوڑا سا. اگر بالکل بہت سے انتہائی ایکسپرٹ لوگ ہیں جس میں ہمارا بھی ہے، شازیہ بھی ہے، ان سے ہٹ کے اگر کوئی بول سکتا ہے تو بولے، اس لیے کہ یہ تو سر اس کے 6 ابواب ہیں. 6 ابواب ہیں. کون سے؟ نصرہ، ضربہ، سمیع، فتح، حسیبہ، کروما. ویری گڈ. یہ 6 اسباب اس کے ابواب ہیں. ہم یہ بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ حروف علت والے جو قسم کے ہیں، ایک محموز ہے، محموز کے اندر ایک فائی ہے، اور پھر محموز عین. یہ فا، عین اور لام، یہ جو 3 فاعلہ کے پارٹس ہیں، ان کو ہم جو ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کہتے ہیں. پھر اس کا محموز العین ہے، عین کی جگہ پہ اگر کوئی حرف علت ہے. محموز اللام ہے نا، جسم لام کی جگہ پہ کوئی اگر حرف علت ہے. اور اس کے بعد ایک معطل بھی ہم کرے تھے، پھر مثال بھی کرے تھے، یائی بھی کرے تھے، اجوف بھی کرے تھے، اجوف سے یائی، ناقص سے وائی. یہ ساری چیزیں کوئی نئی چیز میں نہیں بتا رہا ہوں. وی ہیڈ ڈن اٹ، جس میں ہم لکھا ہوا ہے یہاں ہوم ورک فار دا رمضان ہالیڈیز. اس وقت دیا تھا میں 1 سال پہلے کا. یہ چیز ہے جو ہمارے پورٹل کے اوپر پورے لیکچر کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اس کا ایک بار ریویژن ضروری ہے، اور یہ دانش نے یہ پورا اس کا
یہ نصرہ، اس کا ماضی معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں. ایوری تھنگ وی ہیو ڈن. اس میں پھر پورے قسم کے، اور ایک بار اس کا ریویژن انتہائی ضروری ہے، اور رمضان کے پھر ہالیڈیز آ رہے ہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریویژن. اور میں سمجھتا ہوں دانش میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا harmain.org. وہ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں گروپ پر ابھی. ہاں، گروپ میں آپ شیئر بھی کر دیجئے ضرور. اس میں جائیے، اور اس میں آپ جائیں گے تو یہاں پر کیا کیا چیزیں ہم گرامر میں کمپلیٹ کرے، حاشیے میں پورے آپ کو مل جائیں گے. ساؤنڈ پلورل وغیرہ اسم کے بارے میں ہم کرے تھے، وہ ساری چیزیں، جمع مکسر، یہ ساری چیزوں کا ایک ریویژن. اس سے پہلے اب جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں سب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طور سے ہفت اقسام. ہفت اقسام میں سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ روٹ ورڈ ہے. وہی روٹ ورڈ سے کئی چیزیں نکلتی ہیں. اسی سے اس میں فاعل نکلے گا، اس میں مفعول نکلے گا، اس میں صفت نکلے گا، ہے نا، اور پھر حرف زمان، حرف مکان، ظرف مکان، ظرف زمان، ساری چیزیں نکلے گی. تو اس کا ایک بار ریویژن کر لینا ہے. اس کے بعد آج جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی صرف تمہید ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو تھوڑا کنٹینیو کرنا پڑے گا. لیکن یہ اب تک میں چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ ایک کسی فیلڈ میں آپ ماہر ہو جائیں. I didn't do it neither in the afternoon class or the evening class. گرامر میں ہم یہ نہیں کرے تھے. اور یہ جو ہفت اقسام ہم کر چکے ہیں اس میں یہ 8ویں قسم ہے ورب کی. 8ویں قسم ہے ورب کی، جس کو ہم دوران تفسیر اکثر اس کا ذکر کرے ہیں، لیکن اس کو ایک شیپ نہیں دیے ہم، اور اس کو کبھی تفصیل سے بات نہیں کرے تھے، بلکہ ہر جگہ مزید فی ہی ہے کہہ کے ہم اپنا کام چلا لے رہے تھے. لیکن جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو اب تھوڑا سا اس کو ہم آرگنائز طریقے سے سیکھ لیں. نتھنگ از نیو فار یو. تفسیر میں ہم اس کے بارے میں ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ فعل مزید فی ہی ہے، یا trilateral derived forms of the verb، ہے نا، اس کے derived forms ہیں. اب یہ مزید فی ہی کے کیا معنی؟ سب سے روٹ ورڈ کیا ہے فعل کا؟ فعل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام. یس، فا لا، یا پھر فائلا، فائلا، یا پھر فاؤلا. فاؤلا. This is the فاؤلا. This is called the root word. This is called the ثلاثی مجرد صحیح. اسی کے وہ 6 ابواب ہیں جس میں مڈل لیٹر کا ویریشن ہوتا ہے. اب اس میں اضافت ہوتی ہے. اضافت دیکھیے کہ جب آپ کسی ماضی سے مضارع بناتے ہیں، یا ماضی کی گردان بھی آپ کرتے ہیں، تو روٹ ورڈ میں اضافت ہوتی ہے. ماضی کی گردان میں روٹ ورڈ میں بھی اضافت ہوتی ہے. فعلا، فعلا، ہے نا، فعلو، فعلت، اضافت ہے. اس میں سفکس آ رہا ہے، وہ اضافت ہے. وہ اضافت صرف جو ہے فاعل کو بتانے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی پریفکس نہیں ہوتا. فعلتا،
فعلنا، یہ جتنے بھی ہیں یہ بھی اضافت ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بھی اضافت ہوتی ہے. مضارع آپ بناتے ہیں، مضارع میں اضافت پریفکس بھی ہوتا ہے، سفکس بھی ہوتا ہے. پریفکس یا تا آنا ہے، سب کو معلوم ہے وہ. پھر اس کے بعد یہاں پر واو نون اور آنی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے تعداد بتاتا ہے اور جنڈر بتاتا ہے نا، کہ وہ یا جو ہے کس کے لیے، تا کس کے لیے، مؤنث ہے، مذکر ہے. تو اس میں پھر اضافت ہے. لیکن اس اضافت کو مزید فی ہی نہیں کہیں، اس سے گرامیٹیکل ٹرم ایک روٹ ورڈ فعلا ہے، فعلا ہے، اس میں کچھ ایسی اضافت ہو جو ٹیکنیکل ہو اور ایک خاص طریقے کی اضافت ہو جو ایک پیٹرن میں آتی ہے، ایک پیٹرن سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ماضی میں بھی اضافت ہے، پریفکس سفکس لگتا ہے، اس کو بھی اضافت کہیں گے، لیکن وہ ماضی اور مضارع کی اضافت ہے. لیکن ایک پیٹرن کے تحت کچھ خاص لیٹرز کی اضافت سے فعل کی ایک 8ویں قسم بنتی ہے، ایک 8ویں قسم بنتی ہے جس کو ہم ثلاثی مزید وہ 3 ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک لیٹر کا یا 2 لیٹر کا یا 3 لیٹر کا اس فعل میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں تک ایک بات سمجھنے آ گئی کہ واٹ ڈو یو مین بائی ثلاثی مضر مزید فی. اضافت تو ہر وقت ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوگی، مضارع میں بھی ہوگی، لیکن دیٹ از ناٹ مزید فی. اب ایک سوال یہاں پر میں لکھا وائی، یہ اضافت کیوں ہوتی ہے، یہ اضافت کیوں ہوتی ہے. اس کے ریزنس میں نیچے دیا ہوں، ہم ساروں کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، یہ صرف انٹروڈکٹری کلاس ہے. اسی لیے بہت سی چیزیں جیسے ٹو چینج فرام ٹرانزٹیو ٹو انٹرانزٹیو، یہ ایک ریزن ہے. اور اس کے بعد ایسے 5-6 ریزن میں دیا، گیو دا ڈفرینٹ میننگ. اب آپ کو معلوم ہے ورب کے فعل اور فاعل کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں. کون سی یاد ہے کسی کو جلدی؟ ورب کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی. ان سے فعل لازم متعدی. فعل لازم ایک ہے اور فعل متعدی. فعل لازم کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ ایسا فعل جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ گیا، خرجا، خرجا کے معنی کیا ہے؟ وہ نکلا. نکلا. کیا معنی ہے؟ اب اس کے وہ نکلا. اب یہ کس قسم کا فعل ہے؟ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم. کیسا معلوم آپ کو؟ کیونکہ یہ بات پوری کسی اور اس کو ضرورت نہیں ہے کسی مفعول کی. بات سمجھ میں آ گئی. نکلا ہے نا، نکلا، تو یہ اس کو کسی مفعول کی. لیکن اس کے اندر اگر آپ اضافت کرتے ہیں، کوئی ایک لیٹر کا اضافہ کرتے ہیں تو اخرجا، اب جو ہوگا افا کلمہ اس میں ہمیشہ مجزوم ہوگا رجا، باقی چیزیں اخرجا. اب یہ اخرجا ایسا ورب ہو گیا کہ لازم تھا، تو اب کیا بن گیا ہے؟ یہ متعدی، اس نے نکالا. ہاں، اس نے نکالا. اب یہ کیا نکالا؟ اخرج النبات یا پھر کوئی بھی چیز نکالا، تو وہ نکالا، تو اب یہ فعل متعدی بن گیا. تو یہ ریزن کی وجہ سے اس میں اگر کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے. وہ ہم کو اصل سمجھنا ہے جو ہمارے علم میں اب تک نہیں تھا. ریزن سے میں ہر ایک ریزن کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک ریزن میں بتایا یہاں پر ٹرانزٹیو، اگر فعل ہے تو اس کو انٹرانزٹیو ہے تو اس کو ٹرانزٹیو کریں گے. اور دوسرا
गिव डिफरेंट मीनिंग, उससे बिल्कुल माने ही बदल जाते हैं। उसकी भी मिसालें हैं, जैसे अलमा, अलमा क्या माने हैं अलमा? वो इल्म सीखा। इल्म सीखा, अलमा। और इसी में अगर हम ऐन कलीमे को अल्लमा, कर देते हैं तो अल्लमा, ये जो है अल्लमा, वो सिखाया, वो वो सिखाया। सिखाया। सिखाया, अल्लमल आदमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आदम को सिखाया। सो एक इजाफत, अब ये इजाफत ऐसे ही नहीं हो जाती, किसी भी किस्म से आप मिला के उसको मजीद फी ही नहीं कह सकते। There are certain rules to follow. There is a pattern. उस पैटर्न के तरीके से अगर किसी लेटर का इजाफा हम करते हैं तो ऐसी सूरत में मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, है ना। अब वैसे ही और एक था कतला, कतला, व्हाट इज द मीनिंग? वो कत्ल किया, वो कत्ल किया। कातला, वो लड़ा। यस, ये सारी चीजें हम तफसीर के वक्त करे थे, लेकिन ऐसे उसको कोई ऑर्गेनाइज तरीके से सीख के नहीं करे थे, बल्कि बहुत सा हम ऐसे फंक्शनल ग्रामर के तौर पे कर लिए थे। जस्ट एक खाफ और फा कलीमे और ऐन कलीमे के बीच में अलीफ का इजाफा करें, ये पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न के तहत अगर कोई इजाफा होगा तो ऐसी सूरत में ही ये वर्ब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्या लिखा हुआ है इसका नाम? मजीद फीही। मजीद फीही। सलासी मजीद फीही। वो तीन अल्फाज तो अपनी जगह मौजूद हैं, उसमें या तो प्रीफिक्स होगा या इनफिक्स होगा या फिर उसके अंदर सफिक्स का इजाफा होगा, है ना। उसके बाद some words give the complete sense of a sentence to give the meaning of the esteeming of things, जैसे ये। अब यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल, इसको भी आप याद भी नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत तफसील से इसको करने वाला हूँ। जैसे कज़बा, व्हाट इज द मीनिंग? वो झूठ बोला, वो झूठ बोला। और इसी में मैं इजाफा करता हूँ कज़बा, वो सिरे से ही झुटलाया, झुटलाया। ये जहन में जो है ये समझना कि कोई झूठ बोल रहा है। झुटलाने के माने ये हैं कि किसी बात को नहीं मान। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। स्टीमिंग ऑफ थिंकिंग का इसमें आ रहा है, यहाँ पर तो कोई थिंकिंग नहीं है, वो झूठा है या झूठ बोला। कज़बा, कज़बा माने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह मैं ऑर्गेनाइज तरीके से समझाऊंगा। दिस इज ए ब्रीफ नोट आई हैव गिवन। अब उसमें छठा पॉइंट आप गौर से देखिए, यहाँ पर दे और फॉर्म। दे मीन्स दे स्टैंड फॉर व्हाट? दे मीन्स व्हाट? हाँ, सलासी मजीद फीही। दे जो है ये सलासी मजीद फीही, इसके मायने क्या हैं? वो सलासी जो है वो सलासी मुजर्रद सही है, उसमें मजीद फीही है, उसमें मजीद। मजीद फीही क्या है? ये लेटर्स हैं, खाली ये लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं ये, वो अल्फ़ाबेट। दे आर formed by adding suffixes, infixes and prefixes. इसमें हम या तो शुरू में कुछ ऐड करेंगे या बीच में कुछ ऐड करेंगे तो इनफिक्स बोलेंगे, आखिर में कुछ ऐड करेंगे तो सफिक्स करेंगे। लेकिन ये सब अपनी मर्जी में आया जैसा नहीं कर सकते। कोई भी लेटर का इजाफा करके मजीद फी ही नहीं बोल सकते उसको, बल्कि उसके पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे फ़ाला, फ़ईला, फ़ऊला एक पैटर्न है,
नसरा उसी पे आएगा, समिया उसी पे आएगा, हसीबा उसी पे आएगा, करुमा उसी पे आएगा। उसके फिर मुजारे जब बनेंगे तो उसी लिहाज से ऐन कलीमे के जो एराब हैं वो बदलेंगे बाब के लिहाज से। ये हम सब करके आए हैं, ठीक है। दे स्टैंड फॉर सलासी मस्जिद। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म अंडर ए पैटर्न, दे आर फॉर्म अंडर ए पैटर्न, पैटर्न होता है। और इसको भी मजीद फीही के अबवाब कहते हैं। मजीद जैसा सला अफ़अला, मजीद फीही के अबवाब, ये कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। सलासी मजीद सलासी मुजर्रद के अबवाब आप पढ़ के आए हैं। वो अबवाब नसरा, समिया, हसीबा जितने भी हैं पूरे अबवाब हैं। वैसी मजीद फीही के अबवाब होते हैं। अब उसके बाद एक दूसरा अहम पॉइंट है। अब इसमें जो लेटर्स ऐड होते हैं वो अरबी ज़बान के 26 में से कोई भी लेटर ऐड नहीं हो सकता। उसके ख़ास लेटर्स हैं जो मज़ीद फ़ी में ऐड होते हैं। इसको रटना नहीं है, कहीं लिख के रख लेना है। और इससे हट के कोई अगर होगा तो फिर वो फ़ेल मज़ीद फ़ी में नहीं आएगा। वो क्या है? ये बहुत अहम बात यहाँ पर 8वां पॉइंट है। ये कोई वर्ड नहीं है, साल तुमुनिहा नहीं है, बल्कि दीज आर द 10 letters. These are the 10 letters that are added in सलासी मुजर्रद सही में। ये 10 में से कोई एक या एक से ज़्यादा ही उसमें ऐड हो सकते हैं, नॉट ऑल द 26 लेटर्स। इसको कैसे पढ़ेंगे? साल तुमुनिहा, ग्रामेरियन उसका एक वर्ड बनाए, लेकिन इट्स नॉट ए वर्ड बट सा, हमजा, लाम, ते, मीम, वाव, नून, या, हा, अलिफ। हा अलिफ कितने हैं? सा 1 गिनिए, हमजा 2, लाम 3, ता 4, मीम 5, वाव 6, नून 7, या 8, हा 9, अलिफ 10। These are the 10 letters. बहुत आसान बात है, लेकिन उसको कहीं लिख कर रख लेना, ऐसा नहीं तो अलग अलग करके। सीन, हमजा, लाम, ते, मीम, वाव, नून, ये, हा, अलिफ। ये 10 लेटर्स ही अगर मुरक्कब में ऐड होंगे, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो ही जाके वो जो सलासी मुजर्रद सही है, सलासी बार बार, और ये हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, सलासी मुजर्रद सही जो है, इसके अंदर ये 10 में से कोई एक या एक से ज़ायद लेटर अगर उसमें ऐड होते हैं एज ए सफिक्स, इनफिक्स या प्रीफिक्स, तो उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? सलासी मजीद फीही। 2-4 हज़रात इसको रिपीट करिए, उसकी तारीफ करिए। सलासी मजीद फीही क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसमें खास वर्ड्स खास पैटर्न से लगाए जाएंगे तो उस फेल को कहेंगे सलासी मजीद फीही। क्या क्या क्या? कोई भी वर्ब, कोई भी जी, ऐसा वर्ड जिसमें खास अल्फाज है, जो 10 है, खास अल्फाज नहीं है, लेटर्स, लेटर जो किसी खास पर्टिकुलर पैटर्न में लगाए जाएंगे। क्या क्या है वो लेटर्स? साल तुमुनिहा, सा, आ, हमजा, तीन, हमजा, मीम, वाव, नून, या, हा, अलिफ। यस, ये 10 है, ये 10 है।
یہ یاد رکھیے. اچھا ان کی تعداد ہے، ابواب کی تعداد ہے، اب وہ تعداد ہے 15. ایک یہ سوال 15 ایکسکیوز می ابواب ہے. سر. کوئی بول رہا ہے بیچ میں کچھ کٹ کر رہے ہیں؟ میں نجیبہ بول رہی ہوں سر. اس میں سین کے بعد حمزہ ہے اور آخری ورڈ آخری حرف الف ہے، تو ہاں، یہ الف 2 بار ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے یا حمزہ حمزہ الگ الگ چیز ہے؟ ہے، الف الگ چیز ہے. یہ تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. حمزے کے اوپر اگر اعراب آتے ہیں تو پھر وہ الف باقی نہیں رہتا، پروناؤنس ہوتا. یہ الف نہیں پروناؤنس ہوتا. حمزہ اچھا جیسے افعلا کہتے ہیں تو حمزہ ہے، اور اگر کہیں قالا ہے تو پھر وہ الف ہے. ریپیٹ جی کیجیے. جی پہلے ذرا مجھے ابھی جی بعد میں سوالات کے لیے بہت ٹائم ہے، خاموشی سے اچھا تھوڑا سا سن لیجیے مجھے بغیر ڈسٹرب کرے کہ بہت جتنے ڈاؤٹ ہیں میں سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تھوڑا میرے کو بات کمپلیٹ کر لینے دو پلیز. ٹھیک ہے؟ میں ابھی تک کیا بولا آپ کو، بالکل ایک نئی چیز یعنی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں لیکن آرگنائز طریقے سے نہیں کرے تھے، اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں. ایک ثلاثی مجرد کے ابواب ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، اس کا ہم ماضی، مضارع، معروف، مجہول سب کر چکے ہیں. اب اسی طرح سے پورا کام اس میں بھی کرنا ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ثلاثی مجرد صحیح اینڈ ثلاثی مزید فیہ. وہ ٹیکنیکل چیزیں ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کو صحیح سمجھ سکیں. خالی ہم یہ مزید فی ہے کہہ کے چلا لے رہے تھے کام، لیکن ویسا نہیں. اس میں جب مضارع بنیں گے تو ثلاثی مجرد کے مضارع میں اور مزید فی کے مضارع میں کیا فرق ہوگا. دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. اسی کو میں ایک آرگنائز طریقے سے سلولی ابھی تو صرف انٹروڈیوس کر رہا ہوں میں مزید فی. انٹروڈکشن میں اس کے ڈکشنری کے اچھا ڈکشنری کسی نے عربی کی دیکھی ہے؟ ڈکشنری میں کوئی ورڈ ڈھونڈا ہے؟ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ دا میننگ ان دا ڈکشنری؟ جی 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 میں دیکھا ہوں کئی بار. کیسے دیکھیں گے ڈکشنری میں کوئی معنی کیسے دیکھیں گے عربی؟ میں پہلے ثلاثی اس کا جو مجرد وہ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں، تو اس کے بعد وہی طریقہ ہے. دیٹ از دا اونلی وے. آپ انگریزی کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں وینٹ کے معنی بھی ملیں گے، گو کے معنی بھی ملیں گے، اور دوسری جتنی بھی اردو کی ڈکشنریاں ہوں گی ہر لفظ کے معنی ملیں گے. لیکن عربی اتنی رچ لینگویج ہے کہ اس کی ڈکشنری میں اگر آپ نستعینو کے معنی دیکھنا چاہیں گے کہیں نہیں ملیں گے. عمر بھر ڈکشنری لے کے بیٹھے رہیں گے، نستعینو کے معنی نہیں نکلیں گے. یتسالون کے معنی دیکھنا چاہیں گے تو عمر بھر نہیں ملتے کسی ڈکشنری میں. عربی کی یتسالون، اما یتسالون کہیں نہیں ہوگا. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے صرف روٹ ورڈ. یتسالون دیکھنا ہے تو سآلا دیکھنا پڑے گا. سآلا میں اس کی کتنی شکلیں ہیں وہ آئے گی. دیٹ از دا امپورٹینس آف روٹ ورڈ. اسی روٹ ورڈ سے کئی اسم بھی نکلیں گے، کئی ثلاثی مزید بھی نکلیں گے. ثلاثی مزید کو آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. اس میں سے بھی آپ کو پہلے روٹ ورڈ نکال لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ اس میں اضافت سے کیا کیا الفاظ بنتے ہیں. ڈکشنری عربی کا یونیک طریقہ ہے، کوئی اور زبان میں ایسا نہیں ہے. لیکن روٹ ورڈ کی اہمیت، اور بہت سے لوگ روٹ ورڈ معلوم کرنے میں تقریباً 99% پرفیکٹ ہیں کہ کس طرح سے ثلاثی مجرد صحیح نکال لیتے ہیں، روٹ ورڈ نکال لیتے ہیں. تو یہ اب ان کی تعداد کیا بتایا ہمیں کہ ثلاثی مزید فی کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے. اچھا 15 پیٹرن ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جو قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں ایک آدھ جگہ بھی استعمال ہوا ہے ہم تفسیر میں اس کو کر لے سکتے ہیں. اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کتنے بچے؟
11 बचे। 11 में जो पहला है वो रूट वर्ड ही है, वो पहला है फ़ाला, सलासी मुजर्रद सही, ये इसका पहला बाब है, इसमें कोई मजीद फी नहीं। इसी में जब ऐड करेंगे तो ये पहला है, ये पहले को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको निकाल दिया। अब कितने बचे? 10 बस ये सिर्फ हमको सीखना है कि 10 अबवाब हैं। वैसे किसी के सामने 10 बोले तो बोलेंगे तुमको गलत सिखाए कोई टीचर, 15 हैं, लेकिन उसमें 4 वर्ड वाले उसको बाज़ वक्त इसके अबवाब कहते हैं या रुबाई कहते हैं, तो उसको हम बड़ी आसानी से फ़िलहाल छोड़ दे सकते हैं कभी, और जब हम बहुत परफेक्ट हो जाएंगे तो उसको भी करेंगे, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 में से 4 हम निकाल दिए, 11 बचे। 11 में से पहला जो उसका बाब है वो सलासी मुजर्रद सही है, वो तो हम सब जानते हैं। अब बाकी 10 बाब्स बचे, 10 बाब्स बचे। यहाँ तक एक बार मुझे रिवीजन चाहिए थोड़ा सा। अंसार रिवाइज करो, हम क्या बात करें सलासी मुजर्रद सही के बारे में, क्या क्या बात करें, जल्दी बोलो। अभी हम जो बात करें सलासी मजीद फीही की बात करें, ये 7th है, ये हफ्तक़साम जो वर्ब के करे थे, और इसमें जो है जैसे इजाफत तो वैसे माजी से जैसे गर्दान बनाते हैं तो उसमें सफिक्स में इजाफत होती है, और मुजारे में भी इजाफत होती है। जब गर्दान बनाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो वहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स में इजाफत होती है। और फिर इसके जो है अगर वाई अगर क्वेश्चन करे तो इसमें जो है थोड़े पॉइंट्स आप बताए। जैसे पहला था कि जो है उसका चेंज फ्रॉम इंट्रांजिटिव टू ट्रांजिटिव, उसकी मिसाल नहीं दी है आप अभी, मगर आगे बताएंगे उसको आप। दिया खराजा दिया उसकी मिसाल। अच्छा, उसकी थी वो, जी खराजा जी। इसकी फिक्र मत करो, बेशक मिसालें दूंगा। दूसरा जी, दूसरा जो है दूसरे जो है वो डिफरेंट गिव्स डिफरेंट मीनिंग। अब उसको छोड़ दो, वहाँ तक छोड़ दो। उसके बाद जो है ना वो क्यों का जवाब है। क्यों हम उसमें उसको बनाते हैं, इसलिए कि वो वोकैबुलरी के लिए वो वर्ड माने बदल देता है। अब उसके बाद उसका पैटर्न क्या है, छठा, सातवां, आठवां, 3 बहुत अहम है। छठा ये है कि इसमें छठा ये है कि या तो इसमें जो है सफिक्स ऐड होता है या इनफिक्स बीच में, या फिर प्रीफिक्स या पहले। और इसके जो है जुमला 15 अबवाब हैं, जिसमें से 4 बहुत ही कम इस्तेमाल हुए कुरान में, बचे 11 में से एक पहला जो है वो ऑलरेडी सबको मालूम है, वो फ़ाला के पैटर्न पे है, वो फ़ाला की जो गर्दान है वही बताए। और इसमें जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी जी, ये जो है ये लेटर्स इसमें जो ऐड होते हैं, जिसको मजीद बोलेंगे, मजीद लेटर्स जो ऐड होते हैं वो लेटर्स हैं 10 जुमला। सीन, हमजा, लाम, ते, मीम, वाव, नून, या, हा और अलिफ। गुड, ये 10 है। अब ये पैटर्न हम देखेंगे कि कैसा, इसी पैटर्न पे कोई अगर सलासी मुजर्रद सही में ये इजाफत हो तो ऐसी सूरत में ही उसको हम मजीद फी ही कहेंगे। एक शुरू में कोई ऐड होगा, या फिर फा और ऐन कलीमा के बीच में ऐड होगा, या ऐन कलीमा को डबल कर देंगे, फ़ाला। ये 3 हम यहाँ पर ऐसी मिसालें लिए जो एक लेटर के इजाफे से मजीद फी ही बन रहे हैं, है ना, विद द एडिशन ऑफ वन लेटर। लेकिन वो कहाँ पर है, हर एक पहले नहीं है, विद द एडिशन ऑफ वन लेटर।
صرف انٹروڈکشن ہے، صرف آپ کو اتنا ہی سمجھنا ہے. بعد میں اب جو کلاسز ہوں گی ایک ایک کے ہم لے کے اس کے کئی ورک کریں گے، اس سے یہ ایڈیشن سے کیسے معنی بدل رہے ہیں. ایک یہاں الف استعمال ہوا، ایک فا اور عین کلمے کے بھی حمزہ استعمال ہوا، یہاں الف استعمال ہوا، اور یہاں پر لام و عین کلمہ ڈبل ہو گیا، فعلہ فعلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ود دا ایڈیشنس آف 2 لیٹرس، یہ تفعلہ، تفاعلہ، انفعلہ، افتعلہ، افعلہ. یہ 5 ہیں. 1 2 3 4 5، وہ 6 7، اب 2 رہ گئے، 8 9 3 رہ گئے، 8 9 10 ہم کو کل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ فعلہ تو پہلا تھا، ابھی افعلہ. لیکن ہم اس کو صرف آپ کو انٹروڈیوس کرایا میں کہ 10 لیٹر ہی اس میں سفکس یا انفکس یا پریفکس آئیں گے، اور ان کا ایک پیٹرن ہوگا. اس پیٹرن کا نام افعلہ. افعلہ پہ اخرج آ گیا، انزل آ گیا، اور بہت سے فوری تو نہیں میں اور تفصیل سے بتاؤں. صرف ایک انٹروڈکشن کتنے لوگوں کے سمجھ میں آیا؟ Did you understand the introduction? And this is important. اب اس کے بعد ہم افعلہ کا پورا ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، اس کا امر کیسے ہوگا. ثلاثی مجرد میں امر بنانے کے لیے الف استعمال کرتے، اٹس آلریڈی ہیئر، تو کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں ہوگی. اس سے کمپلیٹلی نیو نالج فار یو. اس کا ماضی میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، مضارع میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، اس کا امر کیا ہوگا، اور پھر اس کا کیا کیا بنتا ہے اس سے. اوکے. سو از دیر سم تھنگ یو لرن ٹوڈے اباؤٹ دس نیو ٹاپک؟ مزید فی ہم کر چکے ہیں لیکن آرگنائز طریقے سے اس کو نہیں لرن کیے تھے. ڈیڈ یو لرن اینی تھنگ؟ جسٹ So far, انٹروڈکشن. yes sir, جو سمجھایا، کیا بولے؟ جتنا سمجھایا آج الحمدللہ وہ تو سمجھ میں آ گیا. آ گیا. ابھی اس میں تو ہم جو ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے انشاءاللہ کریں گے. اگر ضرورت پڑی تو جو آخری 2 کلاسیں میں 3 پہلے کر لیے تو آپ کو بہت کلیئر آئیڈیا آ جائے گا. تو 1 کلاس میں اسی کے لے لوں گا تاکہ رمضان میں آپ جب قرآن پڑھے تو پھر مزید فی ہی آنے سے کیسے فرق پڑا معنوں میں وہ آپ کا اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ اتنا. اس کا ایک بار تھوڑا سا کہیں لکھے ہیں یا کچھ ہے یا ذہن میں ہے تو ریوائز کر کے رکھیے. مے بی نیکسٹ کلاس اور نیکسٹ منڈے وی ول کنٹینیو دس. بول نہیں سکتے، ڈونٹ مس دا کلاس. نیکسٹ کلاس میں بھی 10-15 منٹ بچتے ہیں تو وی ول ایچ ون وی ول ٹیک افعلہ اینڈ ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل انشاءاللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ جو کچھ پڑھے سنے ہیں سمجھے ہیں اس کو ذہن نشین فرما دے. قرآن کو اس گرامر کی وجہ سے سمجھنا آسان بنا دیجیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you on Wednesday, inshallah.